دوسرے مبشرات میں کشف ہے کہ اہل اللہ کو بسا اوقات کشف ہوتے ہیں. کشف میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا. کشف سچے ہوتے ہیں, اس میں بھی وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا جو سچا کشف ہو. پھر بھی چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا بوڑھا, وہ کئی دفعہ بڑی مزے کی باتیں پوچھتا تھا. تو ایک مرتبہ اس نے تو یہ کوشچن پوچھا کہ حضرت یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے, اس ولی کے ساتھ قبر بنواؤ, یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی قبر اپنی, ہماری قبر اپنی. اس زمانے میں بجلی کے پنکھے نہیں ہوتے تھے, وہ پنکھا ہوتا تھا جو ہاتھ سے کرتے تھے. تو وہ پنکھا بھی چلا رہا تھا اور ساتھ کوشچن بھی پوچھ رہا تھا. تو حضرت نے اس کو کہا یہ پنکھا ذرا بند کرو. بند کیا. فرمایا چلاؤ. اس نے چلایا. فرمایا پنکھا کس کے لیے چلا رہے ہو؟ جی آپ کے لیے چلا رہا ہوں. تو آپ نے ساتھ والوں سے پوچھا بھائی آپ کو ہوا مل رہی ہے؟ ان کا جی ہاں ہمیں بھی مل رہی ہے. کہا دیکھو چلا میرے لیے رہے ہو اور ہوا ساتھ والوں کو بھی مل رہی ہے. اللہ والوں کی قبر پر اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں, ساتھ والوں کو بھی وہ رحمت پہنچا رہی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے, اللہ فائدہ پہنچا دیتا ہے. حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے. اس نے کہا حضرت کیا بنا؟ فرمان لگے اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد علی تو اتنا کیوں روتا تھا؟ حضرت بہت کثیر البکا تھے, بہت روتے تھے, آنسو ٹپکتے رہتے تھے. تو حضرت اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ احمد علی اتنا کیوں روتا تھا؟ تو کہنے لگے میں تو گھبرا گیا اور میں نے اور رونا شروع کر دیا کہ من نوکش فی الحساب فقد عذب, جس سے پوچھ کچھ شروع ہو گئی اس پہ تو عذاب ہوگا. تو میں اور رونے لگ گیا. تو رب کریم نے فرمایا کہ احمد علی تو اور روتا ہے, حالانکہ تیرا نام اعمال میرے پاس ایسی طرح سے آتا تھا کہ پچھلے 20 سال سے کوئی گناہ درج نہیں ہوتا تھا. اور پھر فرمایا کہ آج تو تیرے انعام کا وقت ہے, ہم نے تیری بھی بخشش کر دی اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا اس قبرستان کے سب مردوں کی بھی بخشش کرنا. ایسا ہوتا ہے. تو اس بڑے میاں نے یہ سوال پوچھا. پھر وہ جا رہا تھا حضرت کے ساتھ کسی گھر کی طرف, راستے میں پوچھتا ہے کہ حضرت یہ کیا مسئلہ ہے کہ انبیاء کے جو کشف ہوتے تھے وہ بالکل سچے ہوتے تھے اور اولیاء کو بھی کشف ہوتے ہیں مگر کبھی سچے بھی ہوتے ہیں کبھی نہیں بھی ہوتے. تو حضرت نے جب بات سنی تو وہیں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ جو دروازہ ہے نا فلاں گھر کا, وہ یہاں سے کتنے قدم دور ہوگا؟ اس نے کہا جی اندازاً کوئی 200 قدم ہوگا. فرمایا گنو. اور وہ چلتا رہا تو 200 قدم پورے بھی ہو گئے, ابھی بھی 100 قدم دور تھا. تو 300 کی جگہ 200 اس نے سمجھ لیا تھا. لیکن جب بالکل دروازہ سامنے آ گیا نا تو کہا کہ اب رکو اور اب بتاؤ کتنا ہے؟ اس نے کہا جی اب تو 3 قدم ہے, اور وہ 3 قدم تھا. تو حضرت نے مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو انبیاء کو بھی کشف میں چیز دکھائی جاتی ہے مگر بالکل قریب سے کہ ان کی بات ایسے سچی ہوتی ہے جیسے تم نے 3 قدم کہا اور 3 قدم ہی تھا. اولیاء کو بھی چیز دکھائی جاتی ہے مگر دور سے دکھائی جاتی ہے, اس لیے ان کا جو اندازہ ہوتا ہے کبھی ٹھیک بھی ہوتا ہے کبھی غلط بھی ہوتا ہے. ہمارے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ خود سناتے تھے. فرمانے لگے کہ حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وعولہ تشریف لائے. یہ وہ شہر تھا, گاؤں تھا جہاں حضرت پہلے قیام فرماتے تھے. بعد میں چکوال تشریف لائے. وہاں سے حضرت نے دہلی آنا تھا. تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی دہلی تشریف لے گئے ساتھ خدمت کی نیت سے. دہلی جب پہنچے تو دہلی چونکہ ایک عالمی مرکز تھا تو دہلی میں کچھ ایران سے آئے, کچھ افغانستان سے, کچھ ادھر سے, مختلف ملکوں سے لوگ ملنے والے آنے لگ گئے. حضرت کے خلیفہ تھے اکبر شاہ صاحب, عالم تھے, صاحب کشف تھے, وہ بھی حضرت کو ملنے کے لیے آئے. تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی تو مولانا اکبر شاہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہو گئے نماز میں. نماز کا میں نے سلام پھیرا
تو امام دعا مانگ کر اٹھے تو اکبر شاہ صاحب مجھے کہنے لگے تمہارا مالا اعلیٰ میں بڑا اونچا مقام ہے، تمہارا مالا اعلیٰ میں بہت اونچا مقام ہے۔ تو حضرت فرمان لگے میں بڑا حیران، یہ کون ہے بھائی جو مالا اعلیٰ کی سیریں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بڑا اونچا مقام ہے۔ میں نے اس بات کو اگنور کر دیا۔ عصر کے بعد مجھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جانا تھا۔ میں نے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت مانگی کہ اجازت ہو تو میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کے مزار پہ ہو آؤں، مراقبہ کروں گا۔ حضرت نے فرمایا ہاں جاؤ، اور غلام حبیب یہ مولانا کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اور میں نے دیکھا تو وہی مولانا ملا اعلیٰ کی سیر کرنے والے۔ تو میں حیران کہ بھئی نماز ساتھ پڑھی تھی تو یہ کیا، اب مراقبے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ وہاں جا کے مراقبہ کیا تو مراقبہ کر کے جب اٹھے تو واپس آتے ہوئے وہ مولانا اکبر صاحب جو تھے وہ فرمانے لگے کہ مجھے کشف میں تمہاری ازدواجی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، کشف میں تمہاری ازدواجی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے، تمہاری 2 بیویاں ہیں، ایک بہت محبت کرنے والی، خدمت کرنے والی، نیکی والی، مگر وہ جلدی فوت ہو جائے گی۔ اب جس بندے کو نیک بیوی کے جلدی مرنے کی خبر دی جائے تو کہتے ہیں آپ کی 2 بیوی ہیں، ایک بیوی بہت نیک، بہت وفادار، بہت نیکوکار، مگر وہ جلدی فوت ہو جائے گی، اور دوسری بیوی تمہارے راستے کی رکاوٹ ہے، اس کو تم طلاق دے دینا۔ لو جی کشف دیکھو، ایک اللہ کو پیاری ہو جائے گی، دوسری کو تم الوداع کر دینا۔ اور پھر اس کے بعد تمہارے پاس 2 رشتے آئیں گے، جو پہلا رشتہ ہوگا وہ دنیا دار لوگ ہوں گے، ان کا رشتہ قبول نہ کرنا۔ جو دوسرا رشتہ آئے گا نا وہ قریب کا رشتہ ہوگا تمہارا، وہ بڑی نیک خاتون ہوں گی، وفادار ہوں گی، خدمت گزار ہوں گی، وہ رشتہ قبول کر لینا۔ پھر اس سے اللہ تمہیں اولاد دیں گے، ایک کا نام عبد الرحمن، ایک کا نام عبد الرحیم ہوگا، نام بھی بتائے خواب، اور اللہ ان بچوں کے ہاتھوں پہ دین کو پھیلائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے بات تو سن لی مگر میری حالت غیر۔ میں آیا اور حضرت کے ساتھ سامنے کہنے لگا حضرت یہ مولانا جو میرے ساتھ آپ نے بھیجے تھے تو یہ تو کہتے ہیں مجھے تیری ازدواجی زندگی کے بارے میں کشف ہوا ہے۔ حضرت فرمان نے کہ ہاں ان کے کشف سچے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت پھر میرا راڑا باڑا ہو گیا، اگر ان کے کشف سچے ہوتے ہیں نا پھر میرا راڑا باڑا ہو گیا۔ تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے پھر خواب سنا اور فرمایا کہ ہاں ایسے ہی ہوگا، اور اللہ کی شان کے ایسے ہی ہوا۔ ایک کی وفات ہو گئی، دوسرے کا معاملہ ایسا بنا کہ علیحدگی ہو گئی، اور جو تیسرا رشتہ آیا واقعی وہ دنیا دار لوگ تھے، مال پیسے والے تھے، مگر اناتھ ہی، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اور جو پھر آیا وہ ماموں کی بیٹی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو زندگی کا ساتھی بنایا، اور ان سے اللہ نے وہ اولاد عطا فرمائی جو آج بھی اس سچے کشف ہونے کا ثبوت موجود ہے۔ تو بسا اوقات کشف ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے، مگر اس کے پورا ہونے میں کچھ وقت انوالو ہوتا ہے، یہ معاملات اللہ ہی کے سپرد کرنے چاہیے۔ السلام علیکم جی دوست، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرما رہے تھے۔